شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں علی قمبر کاظمی رسول پور دہلڑی میرٹھ سے آپ کے لیے لایا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف ایک تحریک، ایک مشن۔ آج کی گفتگو انسانی وجود کی تخلیق، تناسب، زیبائی، خوبصورتی سے متعلق ہے۔ خالق کائنات نے کس طرح انسانی تخلیق میں اپنی خلاقیت کا باکمال مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے ہر حصے میں اس کو اس کے مناسب مقام پر جگہ دی ہے۔ جو بلند ہے اسے بلندی ہی زیب دیتی ہے، اور جو پست ہے یعنی نیچے ہے وہ وہیں اپنے مقام پر صحیح نظر آتا ہے۔ جو ایک ہے وہ دو نہیں، جو دو ہیں وہ ایک نہیں۔ اگر ان میں رد و بدل کر دیا جائے تو نہ صرف خوبصورتی ختم ہو جائے بلکہ ایسا انسان خوفناک ہو جائے۔ چنانچہ سر کو مرکز حسن اور مقام عقل و شعور ہونے کی وجہ سے بلند مقام پر جگہ دی گئی، اور اس کے ارد گرد حواس خمسہ کے پہرے بیٹھا دیے۔ اس طرح کے اس کے دونوں طرف باریک پردوں میں سننے کی طاقت پیدا کی، اور ان پردوں کی حفاظت اور مدد کے واسطے کان بنائے جن میں آڑے ترچھے راستے ہیں، تاکہ آواز پیچ و خم کھاتی ہوئی ان نازک پردوں تک پہنچے اور ہولناک و سخت آوازیں ان پردوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ان میں نمکین اور بدبودار مادہ پیدا کیا تاکہ سوتے وقت بے خبری کی حالت میں کیڑے مکوڑے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ دونوں لبوں کے اندر دانتوں کے باڑ کھینچ کر اس میں زبان کو بند کر دیا اور اسے حال و احوال کا اظہار کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ ناک کے سوراخوں میں سونگھنے کی قوت پیدا کر دی تاکہ خوشبو کو راستہ دے اور بدبو کو دماغ میں داخل ہونے نہ دے۔ پیشانی کے نیچے دو دربان آنکھوں کی شکل میں لا کھڑے کر دیے تاکہ دوست و دشمن اپنے پرائے کی فوراً اطلاع ہو سکے، اور ان میں نور کی تخلیق کر کے ان کی حفاظت کا اس طرح سامان کیا کہ پہلے اسے 7 پردوں میں چھپایا، پھر ان پردوں کے آگے پھاٹک لگائے اور ان پر پلکوں کی چلبنیں ڈال دیں تاکہ خاک و دھول اور گرد و غبار کے حملے سے بچاؤ ہو سکے، اور جسم کے ہر حصے میں ایسی قوت دوڑا دی کہ سارے جسم کی حفاظت کا سامان کر دیا۔ یہ حواس خمسہ اپنے محسوسات کو جسم کے رگ و پے کے ذریعے دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور قوت حافظہ تمام ریکارڈز کو جمع کرتی جاتی ہے اور الگ الگ عنوانات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح کے انسان جب چاہے میموری کے ورق سے ان تمام مطلوبہ ریکارڈز کو جو موقع بموقع درکار ہوں اسی طرح نکالے جس طرح کتب خانے یا لائبریری سے ضرورت کی کتاب کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے، اور پھر زبان کی صلاحیت سے تمام رخوں کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں بھیج دیا جاتا ہے یا لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ کمالات ہیں جو انسانی صلاحیتوں سے وابستہ ہیں۔ باقی گفتگو کل۔